اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندگان خدا، صاحبان ایمان، محبان اہل بیت علیہ السلام، آپ سب کو اور اپنے آپ کو تقوی اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہوں اور آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ تقوی الہی اختیار کرے۔ دنیا میں بھی یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے اور آخرت میں بھی باعث نجات ہے۔ دنیا کی مشکلات ہوں تب بھی قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے گشائش کا اور ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ اور اسی طرح سے ہے کہ اگر کسی کی معیشت میں تنگی ہو جائے اور تنگ دست ہو جائے تو بھی خداوند متعال اس کے ذریعے سے اس کے لیے گشائش پیدا فرماتا ہے۔ تو اس لیے دنیا و آخرت دونوں کے لیے جو چیز ہے فائدہ مند ہے اور باعث نجات ہے وہ یہی تقوی ہے۔ تقوی کا مفہوم اور تعریف بڑی سادہ سی ہے کئی مرتبہ کہ واجبات کو انجام دینا اور محرمات سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی ہے۔ البتہ تقوی کے مدارج ہیں، درجات ہیں، مراتب ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جب آپ اس مرحلے سے گزر جائیں گے تو پھر اگلے مراحل کو بھی طے کریں گے۔ لیکن ہم میں سے اکثر ایسے مومنین ہیں کہ جو تقوی کی اس پہلی درجے پر بھی ابھی نہیں پہنچے، یعنی تمام واجبات کو انجام دیں اور محرمات سے اجتناب کریں۔ یہ خاصا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ انسان کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، ٹھیک ہے، مولا امیر المومنین سے مدد طلب کرے، ٹھیک ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ مولا امیر المومنین مدد کرتے ہیں، لیکن اس میں مدد طلب کرے کہ یا امیر المومنین، آپ امام المتقین ہیں، مولا آپ ہماری مدد کریں کہ ہم بھی متقی بن جائیں، آپ ہمارے ہاتھ کو پکڑ لیں، ہم بھی متقین ہو جائیں، متقین کی صف میں آ جائیں۔ تو جب ہم متقی بن جائیں گے تو پھر ہمیں حق پہنچتا ہے ہم کہیں کہ علی ہمارا امام ہے، چونکہ علی علیہ السلام متقین کے امام ہیں۔ تو تب ہم کہیں گے علی ہمارا امام ہے جب ہم متقی بنیں گے۔ پروردگار عالم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔